فاخر، 2 منٹ رکو، اپنا لنچ ساتھ لے کے جاؤ۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کی چابی اٹھائی تھی، بڑی بیزاری سے پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا امی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اب اسکول کالج میں تھوڑی پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں آ گیا ہوں، کتنا برا لگے گا میں لنچ لے کے جاؤں گا تو۔ پہلے ہی کالج میں میرا کم تماشا نہیں بنتا رہا۔ میرا لہجہ ذرا سا بلند ہوا تھا۔ میرے والد نے چشمے سے ہی مجھے گھور کے دیکھا، کہنے لگے بہت بڑے ہو گئے ہو تم، زبان چلانے لگے ہو ماں کے آگے۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہی روز کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ ابھی میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک دھاڑ دار آواز آئی۔ کہنے لگے لنچ کا ڈبہ پکڑو اور اپنے بیگ میں رکھو، اور ہاں منرل واٹر کی بوتل رکھ لی تم نے؟ میں نے چھوٹے بچوں کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ کہنے لگے چلو جاؤ اب، اور ہاں گاڑی آہستہ چلانا، خبردار جو تم نے زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلائی تو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب جاؤں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے والد نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا۔ میرے بالوں پہ جل لگی ہوئی تھی، میں نے کافی اسٹائلش ہیئر اسٹائل بنایا تھا۔ کہنے لگے یہ سر پہ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ صبح سرسوں کا تیل سر پہ لگا کے جایا کرو۔ میں انہیں تعصب سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگے چلو چلو سرسوں کا تیل لگاؤ اور بیج کی مانگ نکالو۔ میں نے کہا میں کارٹون بن کے ہرگز یونیورسٹی نہیں جاؤں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے والد غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی انگلیوں کی چھاپ میرے چہرے پہ چھوڑتے، میری والدہ بیچ میں آ گئی۔ کہنے لگی میں لگا دیتی ہوں اس کے سر پہ تیل۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگی۔ کہنے لگی تم چپ رہا کرو، خبردار جو تم نے باپ کے سامنے زبان بھی کھولنے کی کوشش کی، پتہ ہے نا وہ کتنے غصے کے تیز ہیں۔ میں نے کہا امی میں کارٹون بن کے جاؤں گا کیا؟ وہاں کے لڑکے لڑکیاں مذاق اڑائیں گے، آپ لوگ کیوں سب کے سامنے مجھے ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میری ماں نے مجھے بیڈ پہ بٹھایا، سرسوں کا تیل اپنے ہاتھ میں بھر کے میرے سر پہ لگانا شروع کر دیا۔ میں جی بھر کے کوفت کا شکار ہوا تھا۔ کہنے لگی صبح صبح سر میں سرسوں کا تیل بھر کے لگاؤ تو دماغ زیادہ کام کرتا ہے، اور یہ کیا تم نے رات کو سرما بھی آنکھوں میں نہیں لگایا؟ ارے نظر کمزور ہو جائے گی بیٹا۔ میں نے کہا ایسا کرے وہ بھی لگا دے اور پھر میں لمبی تان کے سو جاتا ہوں، کیونکہ میں یوں تو نہیں جاؤں گا یونیورسٹی، سب دوست میرا مذاق اڑائیں گے۔ یونیورسٹی میں میرا دوسرا دن تھا اور میری ماں مجھے پورا کا پورا کارٹون بنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ پہلے دن تو میں بہانہ بنا کے جا چکا تھا اور میرا امپریشن بھی کافی اچھا پڑا تھا۔ یوں تو میں خوش شکل نوجوان تھا، لیکن میرے ماں باپ پتہ نہیں میرا بیڑا غرق کیوں کرنا چاہتے تھے۔ سرسوں کے تیل کو اچھی طرح میری ماں نے میرے سر پہ مالش کی، ساری جیل بھی تیل کی نظر ہو چکی تھی اور بالوں کا اسٹائل بھی۔ پھر میری ماں نے بیج کی مانگ نکالی، کہنے لگی اب کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے ایک نظر شیشہ دیکھا، میرے پورے ماتھے پہ سرسوں کے تیل کی چمک تھی۔ میں نے ٹیشو سے صاف کیا۔ میں نے کہا اب جاؤں؟ کہنے لگی ہاں جاؤ، اور ہاں میں نے تمہارے ٹفن میں گاجر کا حلوہ بھی ڈالا ہے، وہ ضرور کھا لینا۔ میں نے کہا ہاں ضرور کھا لوں گا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں 10 سال کی عمر سے بڑا ہوا ہی نہیں ہوں، ابھی بھی اتنا ہی ہوں۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے اپنا بیگ زور سے پیچھے پھینکا، پھر میں نے ٹیشو پیپر سے اپنا سارا سر صاف کیا۔ کافی حد تک تیل میرے سر سے کم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کو اوپر کی جانب کیا تاکہ شکل کچھ بہتر لگ سکے۔ پھر جیسے ہی گاڑی بنگلے سے باہر نکالی، بہت رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں یونیورسٹی پہنچا۔ میرا جی چاہتا تھا میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا باپ مجھے روکتا ہے۔ بچپن سے لے کے ابھی تک ابا نے کبھی مجھے دوسروں کی طرح پیار نہیں کیا تھا۔ میرے خیال سے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کچھ دوستانہ سا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن نہیں، انہیں باپ بننے کا بہت شوق تھا، اور میری صورت میں شاید ان کا یہ شوق پورا ہو چکا تھا۔ میں ان سے 4 انچ اونچا تھا، لیکن مجال ہے میں نے کبھی ان کے سامنے سر بھی اٹھایا ہو۔ اور ایسا سلوک ان کا صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا، میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی اپنے باپ کے سامنے سچ مچ کانپتے تھے، لیکن جب سے میں کالج میں پڑھنے لگا تھا میرا حوصلہ تھوڑا سا کھل گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں ابو سے بات کرنے کی کوشش کرتا،
میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتی، مجھے سمجھانے لگتی کہ تمہارا باپ بہت سخت مزاج ہے، مت بولا کرو ان کے آگے۔ بہرحال اندر سے تو میں بھی اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا، لیکن کارٹون بھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ کوئی 1980 کی دہائی تو تھی نہیں کہ لڑکے شلوار قمیض پہنے، سر پہ سرسوں کا تیل تھوپے، آنکھوں میں موٹا موٹا سرما لگائے یونیورسٹی پڑھنے جاتے۔ میرے خیال میں اس دور میں بھی تھوڑا بہت فیشن تو لڑکے کرتے ہوں گے، پتہ نہیں آج کے دور میں انہیں یہ سب باتیں سوجتی کیوں تھی۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی پہنچا بہت غصے میں تھا۔ ابھی بھی میرے بیگ میں ٹفن اور منرل واٹر کی بوتل موجود تھی، حالانکہ نہ تو مجھے وہ ٹفن کھانا تھا اور نہ ہی پانی کی بوتل سے پانی پینا تھا۔ میں کالج میں بھی ایسے ہی کرتا تھا، چپ چاپ لے آتا تھا لیکن راستے میں کسی فقیر کو دے دیتا تھا اور من مانی اپنی ہی کیا کرتا تھا۔ آج میں کلاس میں ویسے بھی دیر سے ہی پہنچا تھا کیونکہ میری ماں نے میرے سر کی مالش کرنے میں پورے 20 منٹ لگا دیے تھے۔ جیسے ہی میں کلاس میں پہنچا پروفیسر آ چکے تھے۔ جہاں میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا تھا وہاں کوئی اور لڑکا بیٹھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پروفیسر سے اندر آنے کی اجازت مانگتا، مجھے بڑی زور کا دھکا لگا، میں گرتے گرتے بچا۔ دیکھا تو ایک لڑکی جینز کی پینٹ پہ گھٹنے تک کی اونچی کرتی پہنے، گلے میں دوپٹہ مفلر کی طرح لیے، کلاس کے دروازے پہ میرے برابر میں کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے اشارے سے مجھے سوری سوری کرنے لگی۔ پروفیسر کی نظر جب ہم دونوں پہ پڑی تو کہنے لگے، مجھے اپنی کلاس میں لیٹ اسٹوڈنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگی، سر آپ کو کیا بتاؤں میں کیوں دیر سے آئی، میری بوڑھی اور بیمار پھپھو ہیں، مجھے انہیں ناشتہ کروا کے دوائی دے کے آنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج جب میں انہیں ناشتہ کروا کے دوائی دے کے آنے لگی تو انہیں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ بس انہیں سنبھالتے سنبھالتے مجھے 20 منٹ لگ گئے۔ کل سے میں کوشش کروں گی جلدی آ جاؤں، پلیز مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ اپنے چہرے پہ بڑی معصومیت سجائے اس نے یقیناً جھوٹ بولا تھا۔ سر کہنے لگے، ٹھیک ہے آپ دونوں ہی اندر آ جائیں۔ میں ادھر ادھر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ ایک سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی، اس کے برابر والی کرسی خالی تھی۔ کہنے لگی، او ہیرو ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ بڑی بے تکلف اور عجیب سی لڑکی تھی۔ میں بہرحال اسی کے پاس بیٹھ گیا، لیکن اپنے اور اس کے بیچ میں اپنا بیگ رکھ دیا تھا۔ لیکچر کے دوران مجھے بالکل پن ڈراپ سائلنس اچھا لگتا تھا، تبھی لیکچر سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی اپنے بال پین کے پچھلے بٹن کو بار بار پریس کرتی پھر اسے بند کرتی، ایک عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے 2-4 بار اشاروں میں کہا بھی کہ اپنے پین کو سائیڈ پہ رکھ دو، لیکن وہ بدستور کیے جا رہی تھی اور میں بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا بال پین پکڑا اور سامنے رکھ دیا تو مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے خاموشی میں لیکچر سننے کی عادت ہے۔ کہنے لگی، تو میں کیا کروں، تمہاری نوکر تھوڑی ہوں کہ جسے کوئی شور پسند نہیں تو میں وہ نہ کر سکتی۔ میں اپنے انداز سے جیتی ہوں، جو دل چاہے گا وہ کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ اس کا اور میرا بیگ دیکھنے میں بالکل ایک جیسا تھا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا میں نے اپنے بیگ کے بجائے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ دوسرا پیریڈ فری ہوتا تھا، اس لیے میں کینٹین میں جا کر اپنی مرضی سے کھاتا پیتا تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور کینٹین میں چلا گیا، لیکن جب کھول کے دیکھا تو میرا بیگ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے جی بھر کے کوفت ہوئی کہ چلو اب میں اس لڑکی کو پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتا پھروں۔ جیسے ہی میں اٹھ کے کھڑا ہونے لگا، وہ لڑکی مجھے اپنی پچھلی کرسی پہ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ شاید وہ بھی کھانا کھانے کے لیے آئی تھی، لیکن میرا بیگ کھولنے کے بعد اس نے ٹفن نکال کے سامنے رکھا، پھر پانی کی بوتل رکھی۔ اسی وقت میرے چند دوست بھی آ چکے تھے جو کہ کالج سے میرے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرے وہ دوست اس ٹفن اور منرل واٹر کی بوتل کو دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے، میں جلدی سے اس لڑکی کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، یہ بیگ ایکسچینج ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ کہنے لگی، یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا، اتنے بڑے ہو کے تم گھر سے ٹفن لے کے آتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں لاتا ہوں۔ میں نے بیگ پکڑا اور اس میں ٹفن رکھنے لگا، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے ٹفن بڑی بے تکلفی سے چھینا۔ کہنے لگی، دیکھوں تو کیا لائے ہو، یقیناً پاستا ہوگا۔
میں نے کہا دیکھو میرا ٹفن واپس کرو. کہنے لگی کیا ہو گیا؟ میں نے کون سا قارون کا خزانہ چرا لیا تمہارا؟ دیکھنے تو دو کیا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دیکھے، کیونکہ میں جانتا تھا میری اماں نے بیچ میں پراٹھا اور انڈا ڈالا ہوگا، کیونکہ میں بچپن سے یہی کھاتا آ رہا تھا. لیکن اس چھینا جھپٹی میں وہ ٹفن کھول چکی تھی. انڈا پراٹھا دیکھ کے اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا. تب تک میرے دوست بھی میرے پاس پہنچ گئے اور یہ سب دیکھ کے وہ لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے. کہنے لگے تم کب بڑے ہوگے فاخر؟ ابھی بھی تمہاری اماں تمہیں ٹفن دے کے بھیجتی ہیں. میں نے اپنے دوست کو بہت بار چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ لڑکی کے سامنے کچھ نہ کہے، لیکن میرے دوستوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور وہ لڑکی بھی ہنسے جا رہی تھی. جس چیز سے میں بچنے کی کوشش کر رہا تھا وہی سب ہو رہا تھا. میں نے ٹفن پکڑ کے بیگ میں ڈالا اور کینٹین سے باہر نکل گیا. صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے آیا تھا اور ابھی بھی جو تماشا میرا بن چکا تھا، میں نے کینٹین میں سے بھی کچھ نہیں کھایا. اب وہ لڑکی جب بھی مجھے دیکھتی تو عجیب نظروں سے دیکھتی اور ہنسنے لگتی، پھر اپنے ساتھ بیٹھی سہیلی کے کان میں نہ جانے کیا خسر پھسر کرنے لگتی. میں نے اس لڑکی کو یک سر نظر انداز کرنا شروع کر دیا، لیکن میں جب بھی کینٹین میں جاتا تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی. مجھے دیکھ کر اپنی ہنسی دباتی اور اپنی دوستوں کے کان میں نہ جانے کیا کہتی. وہ سب کی سب مجھے دیکھنے لگتی. مجھے لگتا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں. وہ لڑکی دوسروں کا تمسخر اڑانے والی تھی. میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکی صرف میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتی تھی، وہ ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتی تھی. اگر کوئی لڑکی برقع پہن کے آتی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتی کہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، دین اس کے سر پہ سوار ہوا ہے اسی لیے یہ ایسے کر رہی ہے. بہرحال میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا. ایک بار میں لائبریری میں بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا جب وہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی کیا کر رہے ہو فاخر؟ بڑے آرام سے اس نے بات شروع کی. میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ نوٹس بنا رہا ہوں. کہنے لگی اچھا وہ میں نا آج پیسے نہیں لائی. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی بہت بھوک لگی ہے، تمہارا ٹفن ہے تو مجھے دے دو، میں تمہاری امی کا انڈا پراٹھا بھی کھا لوں گی. میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں لایا، حالانکہ میرے بیگ میں ٹفن موجود تھا. کہنے لگی تم مائنڈ کر گئے کیا؟ دیکھو میں نے اس دن کچھ نہیں کہا تھا، جو کچھ کہا تھا تمہارے دوستوں نے کہا تھا. میں نے کہا میں اس بات کو بھول چکا ہوں، تم میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھوں. کہنے لگی اچھا یہ نوٹس کس چیز کے بنا رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھو مجھے پریشان مت کرو، اور ویسے بھی لائبریری میں زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. کہنے لگی اچھا ایسے کرو مجھے ادھار 200-300 روپے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور پھپھو نے مجھے پیسے بھی نہیں دیے. میں نے ایک گہری سانس لی، اپنی جیب میں سے اسے 500 کا نوٹ پکڑا دیا. یہ دیکھ کے اس کی آنکھیں چمکی. کہنے لگی تھوڑے دن میں واپس کر دوں گی. میں نے کہا جاؤ یہاں سے. وہ جلدی سے میرے پاس سے اٹھ کے چلی گئی. لیکن پھر تو جیسے اس نے تماشا سا پکڑ لیا. ہر تھوڑے دن کے بعد آ جاتی، میرے پاس بیٹھ جاتی، اپنی پھپھو کے رونے لگتی. میں نے کہا دیکھو میں نے یہاں پر پیسوں کی مشین نہیں کھول رکھی، میرے ابا مجھے بڑی مشکل سے جیب خرچ دیتے ہیں اور میں تمہیں کافی پیسے دے چکا ہوں. کہنے لگی تو واپس کر دوں گی نا، میں کون سا تمہارے پیسے لے کے بھاگ جاؤں گی. کہنے لگی تمہارے ماں باپ بہن ہیں نا، اس لیے تمہیں ان کی قدر نہیں ہے. مجھ سے پوچھو، میری ایک پھپھو ہے اور وہ بھی ظالم ہے، کچھ نہیں دیتی مجھے. اس نے اپنی شکل پہ مظلومیت سوار کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا دیکھو یہ ڈرامے نا مجھ پہ اثر نہیں کرتے. مجھے کیا پتا تمہاری پھپھو ہیں یا نہیں ہے، تم جو مرضی کہانیاں مجھے سناتی رہو گی میں سنتا رہوں گا. کہنے لگی تو میں تمہیں ایڈریس دے دیتی ہوں، تم آ جاؤ میرے گھر پہ دیکھ لو، میں جھوٹ تھوڑی نہ بول رہی ہوں. بہرحال ایک رات میرے دوست مجھ سے کہنے لگے کہ آج رات باہر گزارتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب باہر گزارتے ہیں؟ کہنے لگے موج مستی کریں گے، سمجھا کرو شہزادے. اس نے اپنی آنکھ ونک کر کے کہا. میں نے کہا میرا باپ تو مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دے گا. میں نے دل برا کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. وہ کہنے لگا ایک تو تمہارا باپ پتہ نہیں کیا ہے، اتنا تو لوگ لڑکیوں پہ پابندیاں نہیں لگاتے جتنی پابندی تمہارے باپ نے تم پہ لگا رکھی ہے. میں نے کہا بس ایسے ہی ہے. کہنے لگا ایک کام کرو، میں تمہیں کال کروں گا، تمہارے باپ سے کہوں گا کہ ہم کمبائن اسٹڈی کر رہے ہیں،
میں منا لوں گا انہیں۔ میں نے کہا نہیں مانیں گے۔ شہزاد کہنے لگا مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اجازت لے لو تو اچھی بات ہے۔ اگلے روز شہزاد شام کو میرے گھر آ گیا۔ میری والدہ نے چائے بنائی، ساتھ میں کباب بھی تل دیے۔ چائے پینے کے بعد وہ میرے والد کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا انکل آپ کو پتہ ہے ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں، ہم سب لڑکوں نے سوچا ہے اس بار اچھا گریڈ لیں گے۔ میرے والد کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے، تھوڑا اس کو بھی سمجھا دیا کرو۔ پتہ نہیں کیوں ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی سب سے زیادہ نکما ہے اور دوسروں کے بچے بہت ہائی لیول کا پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر ہم سب لڑکے مل کے میرے گھر پہ کمبائن اسٹڈی کریں تو آپ فاخر کو بھیج دیں گے، ہم سب مل کے پڑھ لیں گے۔ میرے والد نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر شہزاد کو کہنے لگے کسی اور کے گھر پہ کیوں، تم سب لوگ مل کے اس گھر پہ آ جاؤ، فاخر کے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میرے گھر پہ سب آرام سے پہنچ جائیں گے اور ہم سب ڈیسائیڈ کر چکے ہیں۔ کچھ دیر تو میرے والد چپ رہے، پھر کہنے لگے رات کو کب اسٹڈی شروع کرو گے؟ وہ کہنے لگا بس 10 بجے اور صبح 10 بجے تک فاخر واپس آ جائے گا۔ میرے والد نے حامی بھر لی، مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال رات کو ہم نے پہلے تو خوب ہلا گلا کیا، ریسٹورنٹ میں گئے، پیزا آرڈر کیا، بڑے مزے کیے۔ لیکن رات 12 بجے کے بعد شہزاد اور سہیل مجھے ریڈ لائٹ ایریا میں لے گئے۔ یہ دیکھ کر میں کچھ گھبرایا تھا۔ میں نے کہا تم لوگ یہاں کیوں لے آئے ہو؟ کہنے لگے پیارے تمہیں جینا سکھاتے ہیں، تم کیا ہر وقت ماماز بوائے بنے رہتے ہو، تمہیں دکھاتے ہیں کہ زندگی کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو میں اس قسم کی جگہ پہ پہلے کبھی نہیں آیا، میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگے تم پاگل ہو کیا، کب تک ڈرتے رہو گے، ڈر ڈر کے زندگی گزارو گے بالکل بچوں کی طرح، یار جوانی کا مزہ لو۔ وہ لوگ مجھے ایک دم سے گلی کے اندر لے گئے جہاں پہ ہارمونیم اور ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل اندر سے بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں وہاں پر آنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے تو لگا تھا رات بھر ہم کھائیں گے، گھومیں گے، مستی کریں گے، لیکن یہ کام کچھ آؤٹ سا ہو رہا تھا، اندر سے میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ بہرحال میں سہیل اور شہزاد کے ساتھ ایک کوٹھے پہ چلا گیا جہاں رقاصہ بڑا چست لباس پہنے ناچ رہی تھی۔ وہاں پہ بیٹھے لوگ اس پہ پیسے اچھال رہے تھے، سب مردوں کے منہ میں پان تھے اور ہاتھ میں اسٹیل کے گلاس۔ سہیل اور شہزاد بھی وہیں بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک نوجوان منہ میں پان ڈالے، آنکھوں میں کالا سرما لگائے، پان دان میرے سامنے کھولنے لگا جس میں بنے ہوئے پان رکھے تھے۔ میں نے کہا میں پان نہیں کھاتا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا، پان بھی نہیں کھاتے؟ میں نے کہا میرے ابا نے میرا منہ لال دیکھا تو تھپڑ سے مار کے لال کر دیں گے، میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر اسٹیل کا گلاس مجھے تھما دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا پی لے پیارے، یہ زندگی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ دیکھنے میں وہ مجھے پیپسی کی بوتل لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ایک گھونٹ بھرا عجیب سا ذائقہ تھا۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا پی لے، امرت ہے امرت۔ یہ کہہ کے سہیل نے میرے منہ پہ گلاس لگایا اور اونچا کر دیا۔ میں پیچھے بھی نہیں ہٹ پایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی 4-5 گھونٹ میرے اندر جا چکے تھے۔ شاید ان لوگوں نے دھوکے سے مجھے شراب پلا دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے وہ رقاصہ ناچتی ہوئی دو دو دکھائی دینے لگی۔ میں بار بار اپنی آنکھوں کو مسل کے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا۔ شاید پہلی بار پی تھی اس لیے نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس رقاصہ کا رقص ختم ہو چکا تھا، لوگ واپس جانے لگے۔ سہیل کہنے لگا کہ تو اس کے پاس بیٹھ، میں چمپا بائی سے سودا کر کے آتا ہوں، آج رات کا بہت مزہ آئے گا۔ پھر وہ سامنے بیٹھی عورت کے پاس چلا گیا۔ مجھے وہ بھی دو دو دکھائی دے رہی تھی، بلکہ سب کچھ دو دو نظر آ رہا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا جب میرے سامنے کوئی آ کے کھڑا ہوا۔ میں نے غور سے اس کی شکل دیکھنی چاہی، لیکن پاؤں 4-4 دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے میں نے اوپر دیکھنا شروع کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے
میں نے سامنے کھڑے شخص کو کہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی میری نظر چہرے پہ پڑی، میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا باپ میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بڑے غصے اور خون خوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جو نشے میں مجھے 4 سے 6 دکھائی دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے چپل اتاری اور میں آگے آپ کو کیا بتا سکتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ مارتے ہوئے میرا باپ مجھے گھر لے کے آیا۔ شراب کا نشہ اڑن چھو ہو چکا تھا، لیکن میری تذلیل بہت ہوئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے بہت مارا، اتنا کہ میرا پورا وجود زخمی ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، کمبخت تو پڑھائیاں کرنے جاتا ہے، یہاں بے شرمیاں کرنے جاتا ہے۔ میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، کسی لڑکی کو چھوا بھی نہیں تھا، لیکن مجھ پہ بے شرم ہونے کا الزام لگ چکا تھا۔ اس بار تو میری ماں نے بھی میری بات نہیں سنی۔ جوتے، ڈنڈے، جس طرح سے وہ پیٹ سکتے تھے مجھے پیٹا، یہاں تک کہ میری ماں اور میری بہن سہم کے مجھے دیکھ رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ 4 دن تو میں بستر سے نہیں اٹھ پایا، ذرا سا اٹھتا تھا جو چلانے لگتا تھا، جوڑ جوڑ دکھتا تھا، درد کرتا تھا، پوری شکل کا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ میرے باپ نے تو مجھ سے میرا موبائل تک چھین لیا، کہنے لگے اب تو یونیورسٹی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا، ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، آئندہ کسی دوست کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے، نہیں، مجھے تم پہ بالکل بھروسہ نہیں، پتہ نہیں تم نے کس کس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ ارے میری عزت کا جنازہ نکال دے گا، تیرا انتظام میں اسی مہینے کر دوں گا۔ میں نے سوچا اب پتہ نہیں یہ میرا کیا انتظام کریں گے، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا باپ اپنے کزن کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر چکا تھا، اور وہ کزن جو گاؤں میں رہتا تھا، اس کی گنوار بیٹی، اسے سوچ کے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں سوچ چکا تھا میں کبھی بھی ابا کی بات نہیں مانوں گا، یہ میری زندگی کا سوال ہے، میں کسی بھی جاہل لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھے وقت دیتے، مجھے سمجھاتے کہ اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، میرے باپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، اور اب وہ زبردستی کر رہے تھے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا، مجھے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ رات کو میرا کمرہ میرا باپ باہر سے لاک کر دیتا تھا تاکہ میں گھر سے بھاگ نہ جاؤں۔ اتنی پابندیاں تو لڑکیوں پہ نہیں لگتی جو میرا باپ مجھ پہ لگا رہا تھا۔ میں امی سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ ابو کو سمجھائیں، وہ کیا کر رہے ہیں، میری کوئی عمر ہے شادی کی، اب بھی میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ میری ماں کہنے لگی تو تمہیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے امی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ زبردستی مجھے لے گئے تھے، مجھے کیا پتا کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ میری ماں کہنے لگی، اب تم یہ مت کہنا کہ زبردستی تمہیں شراب بھی پلا دی تھی، شکر کرو کہ تمہارا باپ وہاں پہ پہنچ گیا، ورنہ تجھے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتا تو کتنی شرم کی بات ہوتی۔ بیٹا اگر تمہیں شادی کی خواہش تھی تو تم مجھے بتاتے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے زلیخا سے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں نے کہا، دیکھے میں مر جاؤں گا، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میری ماں کہنے لگی، تو پھر ایسا کر، مر جا، کیونکہ شادی پھر بھی اسی سے ہونی ہے تیری۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خلاصی کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک دم سے وہ لڑکی یاد آئی جو مجھ سے کئی بار پیسے لے کے جا چکی تھی۔ جو آئیڈیا میرے دماغ میں آیا، میرے پاس اس کے علاوہ زلیخا سے بچنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس بہانے سے گھر سے باہر نکلوں۔ جسم کا درد تو کافی حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن شکل پہ نیل کے نشان ابھی باقی تھے۔ مجھے یاد آنے لگا اس لڑکی نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بھی دیا تھا، بلکہ جب میں نوٹس بنا رہا تھا تو میرے رجسٹر پہ اس نے اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھ دیا تھا کہ جب چاہو تم میری پھپھو کے گھر آ کے دیکھ لینا کہ میں کتنی جھوٹی ہوں۔ میرے لیے تب اس کا ایڈریس اور اس کا نمبر بے معنی تھا، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنا رجسٹر کھولا، جہاں اس نے ایڈریس لکھا تھا وہ پیپر وہیں سے پھاڑا اور جیب میں رکھ لیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ گھر سے باہر کیسے نکلوں، کیا بہانہ بناؤں۔
میری والدہ میرے لیے کھانا لے کے آئیں تو میں نے کہا امی میں سوچ چکا ہوں۔ کہنے لگی اب کیا سوچ لیا تم نے؟ میں نے کہا یہی کہ زلیخا سے شادی کر لوں گا، لیکن دیکھیں شادی ایک بار ہوتی ہے، انسان کے بڑے ارمان بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگی تو کیا ہوا، تمہارے سارے ارمان پورے کریں گے، تمہارے ابا بھی اتنے بھی ظالم نہیں ہیں، وہ جتنے ظالم تھے یہ میں دیکھ چکا تھا، اس سے زیادہ اور کیا ظلم اور زیادتی کر سکتے تھے کہ جوان بیٹے کو پیٹتے ہوئے گھر لے کے آئے تھے، اس کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے 1 منٹ کے لیے انہوں نے نہیں سوچا۔ بہرحال میں نے کہا میں شاپنگ اپنی مرضی سے کروں گا، میں ابا کے لائے ہوئے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ کہنے لگی دیکھ بیٹا، شادی کی شیروانی تجھے اپنے ابا کی پسند کی پہننی پڑے گی، ہاں باقی کے کپڑے تو اپنی مرضی سے لے لینا۔ میں نے کہا کیسے لے لوں، گھر بیٹھے بیٹھے کیسے لے سکتا ہوں، آپ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے۔ کہنے لگی اپنے ابا کے ساتھ چلے جانا شاپنگ پہ۔ میں نے کہا امی ایک بار جانے دیں۔ کہنے لگی نہیں بھائی میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، میری شامت آ جائے گی اگر تم بھاگ گئے تو۔ میں نے کہا بھاگوں گا تو واپس نہیں آؤں گا کیا، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے تھوڑے پیسے دے دیتی ہوں، تم گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جانا، یہ نہ ہو کہ تمہارے ابا آ جائیں اور میری شامت آ جائے۔ ماں تھی نا، اس لیے ان کا دل مجھے دیکھ کے پسیج گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ امی نے مجھے 25 سے 30 ہزار دیے، کہنے لگی جلدی آ جانا۔ میں نے کہا بس میں یوں گیا یوں آیا۔ میں نے شکر کیا، پھر میں گھر سے باہر نکلا، سیدھا اس لڑکی کے پھپھو کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ اندر سے لڑنے کی اور شور کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور وہ لڑکی بار بار کہہ رہی تھی میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی، چاہے آپ لوگ میرا کیما بنا دیں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا جو کہ کافی خون خوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی ہاں میاں کون ہو تم؟ اب مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے۔ میں نے کہا 1 منٹ رکیں، میں نے جیب میں سے پرچی نکالی، اس پہ اس کا نام لکھا تھا، اس کا نام انزش تھا۔ میں نے کہا یہ انزش کا گھر ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا ذرا اسے بلا دیں، وہ نوٹس لے کے آئی تھی، مجھے نوٹس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کہنے لگی اچھا رکو، پھر کہنے لگی باہر کوئی لڑکا آیا ہے، تم کس کے نوٹس لے کے آئی تھی، نوٹس واپس کرو اسے، اور کل سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند ہے، کیونکہ میں تمہاری شادی جلد از جلد کر دوں گی، میں تمہیں اپنے سر پہ بٹھا کے نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہنے لگی آپ سے تو میں بعد میں بات کروں گی۔ روتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے جب وہ باہر آئی تو اس نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کے حیران، رخسار پہ اس کے بھی 5 کی 5 انگلیاں چھپی ہوئی تھیں، اور میں جان سکتا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ہم دونوں کی ایک ہی تکلیف تھی، اور وہ تھا بڑوں کا ظلم اور جبر۔ کہنے لگی کیا ہے، میں تمہارے کون سے نوٹس لے کے آئی ہوں؟ میں نے کہا میری بات سنو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی تم بعد میں بات کر لینا، اور اس وقت میں بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا میرے باپ نے میرا موبائل چھین لیا ہے۔ پھر اس نے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، کہنے لگی مجھے لگتا ہے اپنے باپ سے پٹے ہو تم، یہ کہہ کے ذرا سا ہنسی تھی۔ اب میں حیران تھا کہ خود بھی تو پٹ کے آ رہی ہے اپنی پھپھو سے، پھر میرے پٹنے پہ ہنس کیوں رہی ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی روکی، پھر کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے بتاؤ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی اچھا رکو، پھر کہنے لگی پھپھو اس کے نوٹس میں نے برابر والی فریحہ کو دے دیے تھے، میں فریحہ سے نوٹس واپس لے کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ گھر سے باہر آ گئی، کہنے لگی جلدی جلدی بولو کیا کام ہے؟ میں نے کہا جلدی نہیں بتا سکتا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی لو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ 8 دن بعد میری پھوپھو میرا زبردستی نکاح کرنا چاہ رہی ہیں، اور 8 دن میں تمہاری کیا مدد کر سکوں گی؟ مجھے یہاں خود مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرا باپ بھی زبردستی میری شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگی اس کا مطلب ہم دونوں کے دکھ ایک جیسے ہیں، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میری پھوپھو کسی بڈھے سے میرا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں
اچھے خاصے پیسے دے سکتا ہوں، مگر تم میرا کام کر دو، تم بھی اس مصیبت سے بچ جاؤ گی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے پہلے بڑی غور سے دیکھا، کہنے لگی کتنے پیسے دو گے؟ میں نے کہا جتنے تمہیں چاہیے دے دوں گا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ پیسے سارے ابا کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس تو 1 ٹکا بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے فی الحال زلیخا سے جان چھڑوانی تھی۔ کہنے لگی اچھا 10-15 لاکھ دے دینا۔ یہ بہت بڑی رقم مانگی تھی اس نے، میں مر کے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے کہا ہاں 10-15 لاکھ کوئی بات ہی نہیں ہے، میں دے دوں گا تمہیں۔ کہنے لگی اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے، لیکن دیکھو ان 8 دنوں کے اندر اندر بتا دو، کیونکہ میری پھپھو ہر صورت میری شادی کروا کے رہیں گی۔ میں نے کہا میں نے تم سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہے۔ کہنے لگی میں سمجھی نہیں، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مطلب ہم کورٹ میرج کر لیں گے، تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ اور سب کو یہ بتا دو کہ ہم نے شادی کر لی ہے، لیکن اصل میں ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں آئیں گے۔ میں صرف اپنی شادی زلیخا سے کینسل کروانا چاہتا ہوں، اور میں اس کے تمہیں پیسے بھی دوں گا، اور اس چکر میں تمہاری شادی بھی رک جائے گی۔ کہنے لگی اچھا تھوڑا آہستہ بولو، پھپھو کے کان یہیں لگے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی پھر کب بھاگ کے شادی کرنی ہوگی ہمیں؟ میں نے کہا ابھی چلو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم لے کے آیا ہوں میں اپنی امی سے، اور اس 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے سب کچھ کرنا ہے۔ کہنے لگی ایڈوانس میں کیا دو گے؟ میں نے کہا میری ماں میرے پاس ابھی صرف 25,000 ہیں۔ کہنے لگی اچھا ایسے کرو 20,000 ایڈوانس دے دو اور باقی چیک کاٹ کے دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، ابھی تم کوئی بہانہ کرو اور جلدی سے باہر آؤ، پھر ہم کورٹ جائیں گے اور نکاح کر لیں گے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ 15 منٹ بعد جب وہ باہر آ رہی تھی تو اس کی پھپھو کہنے لگی اب اس لڑکے کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آ رہی ہوں، ایک تو یہ مصیبت اس کے نوٹس پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں، 4 لڑکیوں سے پوچھتی ہوں جس کے پاس ہوں گے تو اسے دے کے جان چھڑواؤں اس عذاب سے۔ اس کی پھپھو کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے تم نے اس کے نوٹس بیچ کے پیسے کھا لیے ہوں گے۔ کہنے لگی پھپھو آ رہی ہوں میں۔ پھر مجھے کہنے لگی چلو۔ میں اس کو رکشے میں لے کے کورٹ پہنچا۔ میں نے کہا اپنا شناختی کارڈ تو لائی ہو نا؟ کہنے لگی ہاں پینٹ کی جیب میں۔ اس نے ابھی بھی جینز کی پینٹ پہن رکھی تھی، اوپر سے وہی کرتی جو وہ یونیورسٹی میں اکثر پہن کے آتی تھی۔ ہم دونوں وکیل کے سامنے چلے گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر تک میں اپنے ان دونوں دوستوں کو بھی بلا چکا تھا جن کی وجہ سے ابا نے میری ٹھکائی لگائی تھی۔ سہیل اور شہزاد دونوں ہی پہنچ گئے تھے، لیکن حیران سے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو مصیبت تم لوگوں نے میرے سر پہ ڈالی تھی یہ اس سے نمٹنے کا حل نکال رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا حل ہے بھی نہیں۔ کہنے لگے تمہارا باپ تمہیں کچا کھا جائے گا، ساتھ میں اس لڑکی کو بھی۔ میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ لڑکی میرے مقابلے میں کچھ بہادر سی تھی، اس لیے مجھے کچھ تسلی تھی کہ شاید یہ سب کچھ سنبھال لے گی۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ کہنے لگی اب آگے کا سین کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی سین نہیں ہے، بس ایک بڑی سی چادر تمہیں دے دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگی تمہارے گھر والے مجھے دیکھ کے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا بہت برا بھلا کہیں گے، لیکن دیکھو سنبھالنا تمہیں پڑے گا۔ میں تمہیں خواہ کے 10-15 لاکھ نہیں دے رہا، کسی کام کے دے رہا ہوں، مجھے آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کہنے لگی دیکھو میں تو ایک لڑکی ہوں، میں ابھی پھپھو سے تازہ تھپڑ کھا کے آئی ہوں، میں تمہاری کیا مدد کروں گی؟ میں نے کہا دیکھو تم کچھ بھی کہہ دینا، میرے ابا کچھ بھی کہیں گے لیکن تمہیں تھپڑ نہیں ماریں گے، وہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بس مجھے سپورٹ کر دینا، میرے سامنے کھڑی ہو جانا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے کچھ سوچتی ہوں۔ میں نے کہا بس ایک بار میری شادی رک جائے، میرے مسئلے حل ہو جائیں، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، پھر تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ کہنے لگی اگر میری پھپھو نے بڈھے سے میری شادی نہ کرنی ہوتی تو میں کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی، اور پھر یہ پیسوں کی آفر بھی اچھی تھی۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ لڑکی لالچی ہے یا پھر ضرورت مند ہے، اس کی پھپھو اسے واقعی پیسے نہیں دیتی۔ بہرحال میں نے بازار سے اسے ایک بڑی سی چادر لے کے دی تاکہ اس کی پینٹ اور شرٹ چھپ جائے۔
کیونکہ میرا باپ اس قسم کے لباس کو ناپسند کرتا تھا۔ جب میں گھر آیا تو ابا بھی آ چکے تھے۔ وہ کافی غصے میں لاؤنج کے چکر کاٹ رہے تھے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ کہنے لگے فاخر یہ کون ہے؟ ان کی دھاڑ دار آواز سن کے میری جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ لڑکی میرے ابا کے سامنے آ گئی اور اس نے